الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم شاہ صاحب کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سیدی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سنائیں کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ شیخ، پچھلی نشست میں ہم نے ایک بنیادی سوال سے بات شروع کی تھی، روحانی قوت ہوتی کیا ہے؟ لیکن اگر ہم مان لیں کہ روحانی ترقی ایک حقیقی سفر ہے، تو اگلا سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ یہ قوت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ کیا صرف وظیفہ پڑھنے سے، یا صرف ذکر کرنے سے، کیا مراقبے سے، یا پھر اس سفر میں انسان کو اپنے اندر بھی کوئی تبدیلی پیدا کرنی پڑتی ہے؟ اور سب سے انٹرسٹنگ سوال، کیا روحانی قوت کی تلاش میں انسان کبھی اپنی اصلی منزل ہی بھول سکتا ہے؟ آج ہم اسی سفر کو بنیاد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ، میرا پہلا سوال یہ ہے، سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یعنی حضرت، کوئی شخص آج پہلی بار یہ فیصلہ کرے کہ میں اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہوں، تو اس کا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ کسی عمل سے شروع کرے، ذکر سے، مراقبے سے، یا پہلے اپنی زندگی اور اپنے اندر کو دیکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں روحانی سفر دو طرح سے مراد لیا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آ رہی ہوں اور اس کو دور کرنے کے لیے وظائف کیے جائیں۔ صحیح۔ تو بعض اس کو بھی روحانی سفر میں ہی شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بعضوں کے لیے یہ روحانی سفر کی ابتدا کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقتاً یہ روحانی سفر نہیں ہوتا۔ اچھا۔ کہ ہم روحانیات سے استفادہ کرنے کی تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو بہتر کرنا ہے، جی۔ یعنی مادی دنیا کو، نہ کہ روحانی دنیا کو۔ جی، ایسا ہے۔ اب اصل روحانی سفر کسے کہیں گے؟ اصل روحانی سفر اسے کہیں گے کہ میں اپنی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کروں کہ میں کون ہوں۔ اچھا، صحیح۔ جبکہ اگر میں وظیفہ کرتا ہوں اور دنیا کو آسان اور بہتر کرنے کے طریقے ڈھونڈتا ہوں، تو میری نظر مادی دنیا کی طرف ہی رہے گی، اور میری دنیا جس قدر اچھی ہوتی چلی جائے گی اور آسان ہوتی چلی جائے گی، اپنی معرفت حاصل کرنے کے بجائے میں اپنی ساری توجہ اسی طرف رکھوں گا کہ میری دنیا اور آسان کیسے ہو، صحیح۔ مجھے اور آسائشیں کیسے ملیں۔ اگر میں دوسروں کے مسائل بھی حل کروں گا تو اس میں نیت یہی ہوگی کہ لوگ مجھے اچھا اور بہتر جانیں، اور یہ جانیں کہ دیکھو اس کے پاس کس قدر زیادہ روحانی قوت ہے۔ صحیح۔ تو یہ اگرچہ روحانیات سے استفادہ ہی ہے،
لیکن یہ اصل روحانی سفر سے دور کرتا ہے، اچھا، کیونکہ اس میں اپنی معرفت حاصل کرنے سے کوسوں دور جاتا چلا جا رہا ہوں، ٹھیک، اس میں میری معرفت مجھے نہیں ملی، صحیح، میں خود کو نہیں جان پا رہا۔ صحیح، تو جب کوئی روحانی سفر پر چلنے کی نیت کرے، ارادہ کرے، تو ابتدا یوں ہوتی ہے کہ پہلے اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ جو اشیاء ہم دیکھتے ہیں ان کی حقیقتیں وہ نہیں ہیں جو نظر آتی ہیں، صحیح، حقیقتاً ان کے پیچھے کچھ اور انرجیز وغیرہ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ صحیح، پھر وہ خود اپنی طرف نظر کرتا ہے اور پھر خود کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جس قدر زیادہ خود کو جانتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ اس کو کائنات کی اشیاء کی حقیقتیں بھی معلوم ہوتی جاتی ہیں، اپنی حقیقتیں بھی معلوم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو آسان اس کا راستہ یوں ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس نے معرفت حاصل کر لی ہے اس سے راستہ پوچھے، سبحان اللہ، خود بھی کوشش کرے گا تو اگر کوئی شخص ہے جسے تیرنا نہیں آتا اور وہ سمندر میں چلا جائے اور کوشش کرے تو وقت لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ تیراکی سیکھے گا صحیح، اور ایک وقت آئے گا کہ شاید وہ بھی ماہر ہو جائے، لیکن اس کو یہ خطرہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے اسے کوئی زہریلے جانور ڈس لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ایک دم سے گہرے پانی میں اتر جائے تو پھر اب اسے کوئی بچانے والا نہ ہو، نہ یہ بتانے والا ہو کہ اس طرف جاؤ گے تو ایسا راستہ ہے، اس طرف جاؤ گے تو ایسا راستہ ہے۔ تو صحیح، عافیت کیا ہوتی ہے کہ کسی ایسے کے ساتھ سیکھنا شروع کرے جو پہلے ہی یہ سب کچھ سیکھ چکا ہے اور اس راستے سے، اس راہ سے گزر چکا ہے۔ تو اب جو شخص یہ نیت کرتا ہے کہ اب میں نے روحانیات کے راستے پر چلنا ہے، اس راہ پر چلنا ہے، تو اس کو اس حقیقت کو واضح طور پہ جان لینا چاہیے کہ یہ دنیا کو آسان اور آسائشیں حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوگا، صحیح، بلکہ یہ سفر میرے دل سے دنیا کی محبت کو دور کر دے گا اور میں دنیا اتنی ہی رکھوں گا جس قدر میری ضرورت ہوگی۔ صحیح، میرے اندر ایسی عادتیں پیدا ہو جائیں گی جن کی وجہ سے میں صرف ضرورت کی حد تک دنیا کو استعمال کرنے والا ہو جاؤں گا، مجھے اشیاء کی حقیقتیں معلوم ہونے لگیں گی اور میں پھر مادی دنیا کے بجائے روحانی دنیا کو زیادہ اہمیت دینے لگوں گا۔ صحیح، تو اگر کوئی اس کے لیے تیار ہے تو پھر اسے اپنا روحانی سفر شروع کرنا چاہیے، صحیح، شیخ صاحب، نہ یہ کہ میں اپنی دنیا کو اچھی کروں گا اور میں آسائشیں اور آسانیاں حاصل کروں گا۔ اگر یہ ہے تو آپ روحانیات سے ضرور استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے، لیکن وہ روحانی سفر نہیں کہلائے گا۔ صحیح، صحیح، بالکل، امید ہے سمجھ آیا ہوگا۔ بالکل شیخ، یعنی اگر بنیاد ہی درست نہیں ہے تو پھر تمام معاملات درست نہیں رہیں گے۔ جی، شیخ، اسی سے ایک اور سوال آتا ہے، روحانی سفر میں ذکر کا لفظ بہت سننے کو ملتا ہے، ذکر اصل میں کرتا کیا ہے؟ اور کیا صرف زبان سے ذکر کرنا کافی ہے یا ذکر کا تعلق انسان کے دل، توجہ اور روایت سے بھی ہے، یعنی جیسے اجازت سے بھی ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ ذکر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہم روحانی سفر کی ابتدا کرتے ہیں اور ایک دم سے
مادی دنیا سے روحانی دنیا کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کی طرف چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو یہ مادی دنیا مسلسل ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، اور پھر جو نفس جسے آسانیوں کا اور مزے کا اور دنیاوی جتنے بھی لذتیں ہیں، اس کی طلب ہوتی ہے، تو اندر سے یہ بھی بلا رہا ہوتا ہے، صحیح، اور یہی بار بار توجہ دلا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو دنیا میں یہ بھی مزے ہیں، دنیا میں یہ بھی مزے ہیں، تو ان کو چھوڑ کے کیا فائدہ؟ تو ان سب سے لڑنے میں ہمارا جو ذکر ہے یہ ہماری بڑی مدد کرتا ہے۔ صحیح، تو جب بھی نفس اور دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے تو سالک ذکر میں مصروف ہوتا ہے، اپنی توجہ ذکر کو لگا، ذکر کی طرف لگاتا ہے، تو اس کا جو نور ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے جو ایک ہے مادی جسم، اور پھر کچھ جسم امثالی یا جسم مثالی ہوتا ہے، اور پھر کچھ حواس جو ہیں، حواس خمسہ ظاہری و باطنی، اور بہت سارے جو روحانی اعضاء کہہ لیجیے آپ، ان میں جو ہے نور بھرتا چلا جاتا ہے ذکر کی برکت سے۔ سبحان اللہ، اب ہر ایک عضو میں جب نور بڑھتا چلا جاتا ہے تو اب جو رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے وہ سالک کو بتاتا رہتا ہے کہ اب تم یہاں تک پہنچ گئے ہو، اب ذکر کو چینج کر کے ایسے کرو تاکہ اب اگلے درجے کی طرف تم جاؤ، تمہارے فلاں جسم مثالی میں اب نور بھرنا شروع ہو، صحیح، سبحان یا اللہ، فلاں انرجی سینٹر میں اب نور کا سلسلہ شروع ہو۔ صحیح، تو اب جیسے جیسے وہ نور بھرتا چلا جاتا ہے تو اب وہ جو حملے ہوتے ہیں دنیا کے یا نفس کے، وہ اثر کرنا بند کر دیتا ہے، صحیح، اور جیسے جیسے بندہ سالک اس میں وقت گزارتا ہے تو پھر وہ نور جو ہے اسے روحانی طور پہ مضبوط کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ اس کے لیے روحانی سفر میں چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح، صحیح۔ شیخ، ایک چیز کا جو ہے وہ رہتا ہے معاملہ کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ عمل اور وظیفہ، یعنی جتنی بار زیادہ کیا ہوگا اتنی زیادہ روحانی ترقی ہوگی۔ کیا تعداد بڑھانا ہی ترقی کی علامت ہے، یا عمل کے ساتھ انسان کے اندر بھی کوئی تبدیلی ظاہر ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ بات پھر سے اسی طرف جائے گی کہ اگر آپ عملیات سے دنیاوی نفع اور روحانی طاقتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل یہ اصول پھر درست ہے اچھا، کہ آپ جتنی زیادہ تعداد بڑھائیں گے اتنی زیادہ آپ کی عملیاتی قوت جو ہے وہ بڑھے گی، صحیح، آپ کا عمل اتنا زیادہ پختہ ہوگا، صحیح، تو آپ اس کے ذریعے سے پھر دنیاوی سکون اور آرام حاصل کریں گے۔ صحیح، تو آپ نے عملیاتی قوت تو حاصل کی ہے، لیکن یہ روحانی سفر میں آگے بڑھنا اس کو کہا جا سکتا ہے تو نہیں۔ او، آپ روحانی دنیا میں سفر کرنے کے حوالے سے گروتھ کی طرف نہیں گئے، اچھا، آپ عملیاتی دنیا میں روحانی طاقت، موکلاتی طاقت حاصل کرنے میں ضرور آگے گئے۔ صحیح، تو جب آپ کی روحانیات بڑھتی ہے، چاہے آپ کم ہی وظیفہ کر رہے ہوں، تو آپ کا شعور اور آپ کی کانشیسنس اور آپ کا غور و فکر اور آپ کی غور و فکر کی جو اڑان ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہی جس سے عرض کی آپ کو اشیاء کی حقیقتوں کا علم حاصل ہونے لگتا ہے،
اور اپنی معرفت حاصل ہونے لگتی ہے، اور جیسے جیسے اپنی معرفت حاصل ہونے لگتی ہے تو رب کی معرفت بھی خود ہی حاصل ہونے سبحان لگتی اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، تو بھلے آپ روحانیات میں عمل اتنا ہی کر رہے ہوں جتنا آپ کو وقت ملتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ جب اپنے شعور کو بھی بلند کر رہے ہوں، غور و فکر بھی کر رہے ہوں، تو اب آپ کو زیادہ عملیاتی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحیح، سبحان، تو وہ غور و فکر اور شعور کی بلندی ہی آپ کے لیے کافی ہوتی ہے، وہ اصل میں روحانی گروتھ ہوتی ہے۔ صحیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ، مراقبے کا ذکر ہم اکثر کرتے ہیں۔ روحانی قوت کے سفر میں مراقبے کا اصل مقام کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو ابھی ابتدا میں ہیں، جو سالک بنے ہیں، ان کو کیسے سمجھ آئے کہ وہ صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں یا واقعی مراقبے کی طرف جا رہے ہیں؟ جیسے ابھی عرض کی تھی کہ اشیاء کی جو حقیقتیں ہیں وہ نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آتی۔ جی، تو ہمارا جو مادی جسم ہے، اسے عادت ہے وہی دیکھنے کی جو اسے نظر آ رہا ہے۔ حواس خمسہ سے ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں، ہم اسی کو حقیقت مانتے ہیں۔ صحیح، تو ابتدا میں مراقبہ ان حواس کو کچھ دیر کے لیے بند کرنے کا نام ہے، واہ واہ واہ، تاکہ آپ میں عادت پڑے کہ آپ جو کچھ حواس خمسہ سے محسوس کر رہے ہیں، آپ کو اس سے کچھ آگے بھی دیکھنا ہے۔ صحیح، تو ابتداً مراقبہ کچھ نہ کرنے کا ہی نام ہے، حواس خمسہ کو بند کرنے کا ہی نام ہے اصل میں، ابتدائی طور پر۔ صحیح، پھر یہی مراقبہ آپ کو ان چیزوں سے آگے دیکھنے کا ذریعہ بھی بناتا ہے۔ پھر آپ کو انرجیز نظر آنے لگتی ہیں، اور پھر وہ آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جو اصل میں آوازیں نہیں ہیں، وہ کچھ دکھائی دینے لگتا ہے جو ان حواس خمسہ سے نہیں دکھا، نظر نہیں آتا۔ واہ واہ، وہ اشیاء کی حقیقتیں ہوتی ہیں۔ صحیح، آپ دیکھیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باب العلم ہے، بے شک، لیکن آپ کی دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اشیاء کی حقیقتیں دکھا جیسی کہ وہ ہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ معاملہ۔ بے شک، بے شک، تو مراقبہ یہی ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہیں اور کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مطلب ابھی آپ نے حواس خمسہ کو بند نہیں کیا۔ اللہ، صحیح، تو آپ نے بیٹھنا ہے اور ریلیکس ہونے کی کوشش کرنی ہے، اس قدر زیادہ ریلیکس ہونے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کی توجہ آپ کے حواس خمسہ سے ہٹ جائے صحیح، اور وہ بند ہو جائے، اور بند رہتے ہوئے اس کو عادت پڑے ان اشیاء کی حقیقتوں کو دیکھنے کی۔ یہ ہے مراقبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت، اگر کوئی شخص کتابیں پڑھ کر، ذکر کر کے اور مراقبے کر کے اپنا سفر خود شروع کرنا چاہے تو شیخ کی رہنمائی کی ضرورت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اور شیخ اور صرف ایک ٹیچر میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک ٹیچر میں اور شیخ میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف کتابیں پڑھ کر اپنا روحانی سفر شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ روایت سے ہٹ جاتا ہے، اچھا، کیونکہ سلوک میں روایت یہی ہے کہ اسے کوئی کامل شیخ ہی طے کرواتا ہے، سبحان اللہ، اور ایسا شیخ جو پہلے کسی شیخ کے ذریعے سے وہ راستہ طے کر چکا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ طے کرواتا ہے، اور وہ پھر
روحانی طور پر جب اسے بیعت کرتا ہے تو وہ جو فیض سلسلے سے آ رہا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ اسی شیخ کے ذریعے سے آ رہا ہوتا ہے، بے شک. تو وہ شیخ اور وہ جو پچھلے جتنے بزرگ اس سلسلے میں گزرے ہیں ان سب کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ اس مرید کی، اس سالک کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو ہر قدم پر جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو اسے بڑے بڑے خطرات سے، نہ صرف روحانی خطرات بلکہ دنیاوی خطرات سے بھی بچاتے، جبکہ صرف جو ٹیچر ہوتا ہے وہ رہنمائی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اب میری ذمہ داری ختم، اب تم اگر اچھے چلے تو ٹھیک ہے، اور میں نے تمہیں بتا دیا یہ خطرہ ہے اور اس سے تم نے بچ جانا ہے. جبکہ شیخ اور ان کے جو شیوخ ہوتے ہیں سلسلے کے، وہ بلاؤں کے خلاف اس کے سامنے ڈھال بن کے خود کھڑے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جہاں وہ پھنستا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے خود آگے بڑھاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس یہ ہے کہ وہ خود جو ہے وہ کچھ نہ کرے، یعنی دل میں بدگمانی یا بغض نہ لے کر آئے، اس کے علاوہ ہر جگہ ساتھ دیا جاتا ہے. صحیح، یعنی اپنے سلسلے سے اور اپنے شیخ کے لیے بغض نہ رکھا ہو. بالکل. صحیح. تو کیا شیخ اس بندے کو، مرید کو، یہ چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ میری رہنمائی ہو رہی ہے یا میری مدد ہو رہی ہے؟ بالکل ہوتا ہے. جو کامل مرید ہوتا ہے، کامل طالب ہوتا ہے، اس کو بالکل اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مرید ہونے سے پہلے اور مرید ہونے کے بعد کی کیفیات کیا ہیں، اور اس وقت جب مصیبت آیا کرتی تھی تو کیا ہوتا تھا، اور اب کچھ ہوتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بالکل اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا شیخ، مجھے لگتا ہے ہم اب اس چینل کے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. تصور شیخ روحانی سفر میں کیا رول ادا کرتا ہے؟ کیا اس کا مقصد صرف شیخ کی تصویر یا شیخ کو ذہن میں لانا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور روحانی مفہوم ہے؟ تصور شیخ جو ہے سلوک میں بہت بڑا ایک مراقبہ ہے، اچھا، ماشاء اللہ. اور اس کے جو نتائج اور فوائد سالک کو حاصل ہوتے ہیں، اور جتنی جلدی حاصل ہوتے ہیں، اور جس قدر بڑے بڑے فوائد سالک کو حاصل ہوتے ہیں، شاید اور کسی مراقبے سے اس طرح فوائد سالک محسوس نہیں کرتے. بزرگان دین جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ روحانیات کے لیے قرب و بعد نہیں ہوتا. صحیح. یعنی یہ جو روح ہے، جی. نہ یہ وقت کی پابند ہے، نہ جگہ کی پابند ہے، واہ، سبحان اللہ، نہ اس کے لیے زمان ہے نہ مکان. سبحان اللہ، بے شک. یہ اس سے جو ہے مستثنا ہے. سبحان اللہ. اب بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی خاص اللہ کے بندے کا تصور باندھ کے اخلاص کے ساتھ نیت سے روحانی طور پر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، جی. اور یہ حاضر ہونا کیا ہوگا کہ بس یہ تصور کر لینا کہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وہ میرے سامنے موجود ہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ یہ تصور نہ بھی کرے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، چاہے نہ تصور کرے، بس یہ تصور کرے کہ میں وہاں موجود ہوں، صحیح. میں ان کے سامنے ہوں. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ روحانیات اس بات کا امتیاز نہیں کرتی کہ وہ حقیقت میں حاضر ہے یا واہ واہ واہ، تصور میں حاضر ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. روحانیات اس کو یہی مانتی ہے کہ وہ حاضر ہے، واہ واہ، سبحان تو اللہ. اس کو ویسا ہی فیض ملتا ہے جیسے وہ اصل میں حاضر ہے. سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
بعض بزرگ کہتے ہیں کہ یہ فیض اصل میں حاضر ہونے والے فیض سے زیادہ ہوتا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. کیونکہ جب بندہ باقاعدہ اس جسم کے ساتھ کسی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس جسم نے فیض نہیں لینا، صحیح فیض اس کے اندر جو روح ہے اس نے لینا ہے، صحیح اور وہ جو بزرگ ہیں ان کی روح سے لینا ہے. صحیح. تو اب اسٹیپ ڈبل ہو جاتے ہیں وہاں پر فیض لینے کے، جبکہ تصور شیخ میں ایک ہی اسٹیپ ہوتا ہے کہ روح سے فیض لے رہی ہوتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. واہ تو وہاں خالصتاً فیض آ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ. اور یہ آپ کے سلوک کے سفر کو ایسا بوسٹ لگاتا ہے، بوسٹ کرتا ہے کہ شاید باقاعدہ بار بار حاضری دے کر بھی آپ شیخ کی بارگاہ میں سلوک کو ایسا بوسٹ نہ لگا سکے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ جائیں گے تو شیخ سے پوچھیں گے جی میں اب کیا کروں؟ صحیح. تو شیخ کہیں گے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہی کریں. صحیح ہے نا؟ آپ دعا کا بول کر آ جائیں گے تو اس سے برکت ملے گی. صحیح. لیکن جب آپ تصور میں بیٹھتے ہیں تو روح سے خود ہی فیض حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے، اس میں کوئی کلام کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. بس وہ آپ کا بیٹھنا ہی ہوتا ہے کہ وہ جہاں جہاں کمیاں کوتاہیاں آپ کے سفر میں ہوتی ہیں وہ خود ہی وہاں پہ پر ہونے لگ جاتے ہیں نور سے. واہ واہ سبحان اللہ. تو تصور شیخ سے جو فیض سالک کو ملتا ہے وہ، اور اچھا یہ ہے کہ یہ آخر تک ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کا درجہ پورا ہو گیا تو اب اس کو چھوڑ دیں. اچھا. جو بھی آپ کا مراقبہ، جو آپ کا مشغلہ مشاغل وغیرہ چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ تصور شیخ کرتے رہیں تو وہ ہر ایک راہ میں آپ کو جو ہے نا بوسٹ لگاتے رہے گی، اور ہر راہ میں آپ کے جو ہے نا رہنمائی اور آسانی کا ذریعہ بنتا رہے گا. سبحان اللہ. یعنی بن مانگے جو ہے وہ عطا ہوتی رہے. بن مانگے عطا ہوگا، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل تو یہ ہے نا مزے کی بات کہ آپ نے کچھ بولنا بھی نہیں ہے تصور شیخ میں، بس یہ نیت رکھنی ہے کہ میں بس وہاں حاضر ہوں، اس کیفیت کو بنا کے رکھنا ہے بس آپ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور روح سے خود ہی فیض لینے کی جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کر دے گی. یہ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ عطا فرمائے، مجھے یہ عطا فرمائے. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ، ایک طالب کے لیے اجازت کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ہر روحانی عمل ہر شخص اپنی مرضی سے شروع کر سکتا ہے، یا کچھ عمل کے لیے استاد کی اجازت بھی ضروری ہے؟ اور اگر اجازت ضروری ہے تو اس کی حکمت کیا ہے؟ سارے ہی اعمال میں جو ہے اجازت لینا بہتر اور انسب ہوتا ہے. بلا اجازت اعمال کو پڑھنا اور کرنا یہ ایک تو یوں ہے کہ اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی کام شروع کریں جس کے بارے میں آپ کو معلومات نہ ہو. اگر وہ ایسا کام ہے جس سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا، صحیح، تو کوئی مسئلہ نہیں. مثال کے طور پہ ایک آسان سی مثال ہے، کسی کو جھاڑو نہیں لگانی آتی، صفائی نہیں کرنی آتی، ٹھیک ہے، تو وہ اگر غلط بھی صفائی کر دے گا تو اس سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا. صحیح. وہ کرتے کرتے سیکھ جائے گا، کچھ دنوں میں سیکھ جائے گا، یا کوئی بتا دے گا اسے ٹھیک کہ ہے، بھائی جھاڑو ایسے، یا کوئی اور لگا دے گا کہ بھائی صفائی ایسے کی جاتی ہے. صحیح. ایک یہ ہے کہ وہ بندہ کسی کی گاڑی پکڑ کے کھول دے یا اپنی گاڑی کھول دے، اس کو نہیں پتا، اس نے اوزار وغیرہ لیے اور نٹ کھولنا شروع کر دیے، پوری گاڑی کھول کے رکھ دی اس نے. اب یہ نقصان کی بات ہے. جی، اس سے اوپر درجے کا ہے تو کسی انسان کو پکڑ لے وہ
اور ڈاکٹر بن جائے, سرجن ہو جائے. وہ اس کو نہیں آتا, لیکن کیونکہ اس کو شوق ہے نا, صحیح, شوق ہے اس کو. اس کو کیونکہ شوق ہے, اور اس کے پاس شاید کوئی کتاب بھی ہو سرجری کی, صحیح ہے. تو اس میں سارے اسٹیپ بھی لکھے ہوئے ہوں گے, اور اس کو یقین ہوگا کہ یقیناً مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی, اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑی کچھ کرے گا ایسا کہ مجھ سے کسی کا نقصان ہو جائے. صحیح. میری نیت بھی نہیں ہے نقصان کرنے کی, نہ اپنی نہ کسی اور کی. صحیح. لہٰذا میں کسی کی سرجری کر دیتا ہوں کتاب سے پڑھ کے. اللہ اکبر. تو یہ والا کام زیادہ نقصان دہ ہے, بالکل. کہ اگر اس میں غلطی ہوئی تو جی, ہو گئی غلطی. اب یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی. تو بالکل وظائف میں ایسا ہوتا ہے کہ وظائف میں کی ہوئی غلطی ایک انسان کو نہیں, پورے خاندان اور نسلوں کو نقصان پہنچاتی ہے. اللہ اکبر. سرجری میں تو آپ یوں ہے نا, کسی ایک کو ہی کچھ کریں گے, اللہ نہ کرے. جی. یہ مثال صرف سمجھنے کے لیے دی گئی تھی. جی. کوئی ایک ہی بندہ ہوگا جس کو آپ نے اگر پکڑ لیا تو, اور وہ بھی بیچارہ اگر راضی ہو گیا. صحیح. ورنہ تو کوئی راضی بھی نہیں ہوگا اگر اسے پتا ہو کہ بھائی, یعنی انجیکشن بھی شاید کوئی نہ لگانے دے, کہ اگر پتہ لگ جائے کہ اسے انجیکشن نہیں لگانا آتا, ایسا ہی ہے, تو کوئی انجیکشن بھی نہ لگانے دے. شاید وہ کسی سے دوائی بھی نہ لے کر کھائے, کہ اس کو دوائیوں کی معلومات نہیں ہے اور یہ لکھ کر دے رہا ہے, تو اب وہ فری میں بھی دے گا تو نہیں لے گا کوئی. لیکن جو وظائف پلٹتے ہیں, اور وظائف اگرچہ نہ پلٹیں لیکن غلط چیز کے لیے غلط وظیفہ کر لیا جائے, اچھا, تب بھی نہ صرف وہ پڑھنے والا, اس کی فیملی, بلکہ نسلوں تک نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اب کیا کریں, ذکر نہ کریں. تو ذکر کی نیت سے آپ اللہ کا ذکر جتنا چاہے کریں. آپ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے ذکر کی نیت سے؟ واہ. آپ جیسے صحابہ کرام کا معمول تھا کہ ہم 1 مہینے میں ایک قرآن پاک ختم کریں گے, آپ 3 مہینے میں کر لیا کریں. آپ 5 مہینے میں کر لیا کریں, 1 سال میں کر لیا کریں. سبحان اللہ. صحیح. تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس طرف دل نہیں مائل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کے دل میں عملیات کی محبت ہے اصل, ذکر, اور آپ کو روحانی قوت اور دنیا کی آسانی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح. اگر ایسا ہے تو پھر اس کے اصولوں کے مطابق کریں. صحیح, بالکل صحیح. کسی ماہر سے مشورہ لے لیں اور تشخیص کروا لیں, اس سے پوچھ لیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, کیا اس کے لیے یہ کرنا بہتر ہے؟ صحیح. اور پھر اجازت لے کے کریں اسے, اور اس میں احتیاطیں بھی برتیں. صحیح. ورنہ اگر صرف ذکر کرنے کا شوق ہے تو قرآن پاک میں اسماء الہیہ بھی موجود ہیں, اذکار بھی ہیں, تسبیح بھی ہیں, اور وہ تو ایسا ذکر ہے کہ کیا کہیے. بے شک, بے شک. سبحان اللہ. بے شک. اس کو سمجھے بھی اور اس کی تلاوت بھی کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شیخ, اکثر جیسے ابھی آپ نے ایک شوق کی بات کری, تو اسی متعلق ایک عرض ہے کہ اکثر نئے طالب کچھ دن بہت شوق سے عمل کرتے ہیں, پھر کبھی دل نہیں لگتا, کبھی وقت نہیں ملتا, اور کبھی لگتا ہے کہ کوئی رزلٹ ہی نہیں آ رہا. روحانی سفر میں یہ تسلسل رکھنا اور صبر کا کتنا رول ہے؟ اور اگر کسی کو کچھ عرصے تک کوئی خاص کیفیت محسوس نہ ہو, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترقی نہیں کر رہا؟ پھر ہم جو ہے پیچھے کی طرف لوٹیں گے کہ سالک کو پہلے اپنی ترجیحات طے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میں اس سفر کو کیوں شروع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیا میں وقتی طور پہ کسی کو سن کے صرف موٹیویٹ ہو گیا ہوں؟ صحیح ہے.
مجھے کوئی عمل کسی نے اس قدر زیادہ اچھی طرح اور اتنے اچھے فوائد کے ساتھ سنایا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے کر لوں. صحیح. اور میرا مقصد وہ عمل کرنا نہیں ہے، وہ فوائد حاصل فوائد کرنا. حاصل کرنا ہے. یا میں واقعی اشیاء کی حقیقتیں اپنی معرفت جاننے کے لیے روحانی سفر شروع کر رہا ہوں، تو میرا مقصد کیا ہے اصل میں؟ صحیح. اگر میرا مقصد یہ ہوگا کہ میں نے وظیفہ فوائد حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ممکن ہے مجھے فوائد مل جائیں، ٹھیک ہے. ممکن ہے نہیں ملے. ٹھیک. تو بالکل ایسا ہوگا کہ جب تک وہ جو الفاظ ہیں ان کا اثر مجھ پہ رہے گا، کسی کے بتائے ہوئے الفاظ کا اثر رہے گا، میں موٹیویٹ رہوں گا، اور کچھ عرصے میں جو ہے وہ ذہن سے نکل جائیں گے اور میری توجہ صرف فوائد کی طرف ہوگی، اور اب وہ موٹیویشن ختم ہونے لگے گی، اور پھر جب فوائد بھی نہیں ملیں گے تو میں نہ صرف یہ کہ میری موٹیویشن مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی، میں اس عمل سے بدظن بھی ہو جاؤں گا. بالکل بالکل صحیح فرمایا شیخ. جبکہ میں نے پہلے ہی اس عمل کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی. ہاں اللہ اللہ، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. وہ بھی جو بھی ذکر ہے، جو بھی آیت ہے، جو بھی ہے، اس کو میں نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی حقیقتاً. میں نے صرف اس سے فوائد حاصل کرنے تھے. میں نے اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے تک کی جو ہے وہ کوشش نہیں کی. یعنی بالکل اس قدر میں نے اس کی بے قدری کی کہ میں کم سے کم اس کا معنی و مفہوم ہی سمجھ لیتا. یہ تک نہیں کیا میں نے، بس میں نے توجہ رکھی کہ اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں. بالکل صحیح. اب میں اس سے بدظن بھی ہو رہا ہوں. اللہ اکبر. جی بالکل. دوسرا یہ ہے کہ میں حقیقتیں جاننے کی کوشش کروں گا. جب میں حقیقتیں جاننے کی کوشش کروں گا تو کبھی بھی میری توجہ اس پر نہیں ہوگی کہ مجھے اس کو پڑھنے سے دنیاوی فوائد کیا کیا حاصل ہوں گے. صحیح. میری توجہ ہمیشہ یہ ہوگی کہ مجھ پر کیا کیا کھل رہا ہے، میری کیفیات کیا ہیں، میرے باطن میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، میں کتنا حقیقتوں کو جان رہا ہوں، میں اپنا کتنا عارف ہو رہا ہوں. اور صحیح. اس نیت سے جو کرتا ہے تو ہر دن اس کا جو ہے ایک نئی شان کا دن ہوتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات. واہ. تو اس لیے جو ہے وہ کچھ عرصے بعد جو ہے وظائف بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں، کیونکہ مقصد نہیں طے کیا جاتا پہلے کہ میرا مقصد کیا ہے شروع کرنے میں. صحیح. وہ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. تو اب یہ بھی توجہ کرنی چاہیے کہ یعنی میں روحانی طور پہ اور باطنی طور پر کس قدر کمزور ہوں کہ کسی کی مادری زبان میں وہ مجھے کچھ بھی بتا دے گا اور وہ الفاظ مجھ پہ اثر کر جائیں گے. اور پھر کوئی جادوگر کوئی اپنا 40 سال والا عمل پڑھے گا تو وہ کیسا اثر کرے گا مجھ پہ. اللہ. واہ واہ. بالکل. بالکل، یہ تو بالکل غور طلب بات، اور اگر بندہ سمجھے تو یہی ہے معاملہ کہ ہم پہلے اس کو سمجھیں اور اپنے مقصدوں کو طے کریں، اپنے ترجیحات کو طے کریں اور پھر سفر شروع کریں. صحیح. ہر صحیح. ایک معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے. صحیح. جو بھی شروع کرنے جا رہے ہیں آپ کام، اس میں یہی اصول مد نظر رکھنا چاہیے. صحیح. شیخ اس میں جیسے لوگ ہوتے ہیں جو وہ جیسے مثال کے طور ابھی آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ موٹیویٹ ہو کر آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ عمل شروع کر دیتے ہیں، ذکر شروع کر دیتے ہیں. ایک اور چیز اس میں جو ہے وہ نظر سے گزرتی ہے کہ لوگ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ میں ذکر کے لیے آ رہا ہوں، اور کسی روحانی شخصیت کے پاس آ کے وہ بولتے ہیں کہ مجھے ذکر روحانیت کے لیے کچھ چاہیے، لیکن بعد میں اس سے وہ جو ہے وہ عملیات والے فائدے اور عملیات والے جو کیفیت ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ نہیں ملتے، تو پھر وہ سامنے والے سے وہ عرض کرتے رہتے ہیں مسلسل کہ میرا وظیفہ نہیں کھل رہا یا میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس متعلق کچھ ارشاد فرمائیں. ہاں، یہ وہی بات ہوگی کہ ابتداً شاید اس نے یہ طے کر لیا ہو
کہ میں نے کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر وہی سن سن کے کسی کے الفاظوں نے اثر کیا، اور پھر طبیعت نے چاہا کہ مجھے یہ فوائد بھی چاہیے، تو اس کا مطلب اب مقصد میں پکے نہیں ہیں. صحیح. مقصد طے ہو گیا تھا لیکن پختگی نہیں آئی تھی ابھی مقصد میں. ہاں. تو جو بھی اس سالک کو تربیت کا معاملہ کر رہا ہو اس کے ساتھ، تو اسے اس کا مقصد بار بار یاد دلانا چاہیے. صحیح شیخ. جب بندہ حقیقتوں کو جانتا ہے نا، معرفت کی طرف جاتا ہے بندہ، قرب کی طرف جاتا ہے، تو یہ سطحی طور پہ یہ خود ہی آ جاتی ہیں یہ چیزیں، ان کو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور صرف ان کی طرف ہوتا ہے تو اب معرفت دور ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. قرب بہت زیادہ، قرب سے جو ہے بڑی دوری ہوتی چلی جاتی ہے. تو بس وہی ہے جیسے ہم نے ابھی گفتگو کیا، پہلے اپنا مقصد طے کریں کہ کیوں کر رہے ہیں، صحیح اور مقصد جب تک طے نہیں ہوتا تب تک شروع نہ کریں. صحیح صحیح صحیح. سبحان اللہ. ابھی جیسے آپ نے کیفیت کے متعلق ارشاد فرمایا، اسی پہ ایک میرا سوال عرض ہے شیخ. کچھ لوگ ذکر یا مراقبے میں روشنی، لرزش، خواب، عجیب احساس یا دوسری کیفیت کا ذکر کرتے ہیں. کیا ایسی کیفیت روحانی ترقی کی ضروری علامت ہے، یا انسان کو ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے؟ جی، انسان کو جن چیزوں کے پیچھے بھاگنا چاہیے روحانی سفر میں، وہ ہم نے عرض کر دیں جی. کہ اسے اپنا عارف ہونا ہے. وہ اپنا عارف ہو جائے گا تو رب کا عارف ہو سبحان جائے اللہ. گا، بے شک. اس طرف اس نے بھاگنا ہے. باقی جیسے ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا، جو کچھ بھی وہ محسوس کرتا ہے وہ راہ میں آنے والے خوبصورت مناظر ہو سکتے ہیں. صحیح. تو ان مناظر کو دیکھ کے اگر رک جائے گا وہ، تو سفر چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے. اور ہر بار منظر جو ہے اچھے سے اچھے آتے چلے جائیں گے. صحیح. جیسے ہم نے پہلے عرض کی تھی کہ اس کو لگے گا کہ شاید مجھ سے کرامتوں کا صدور ہو رہا ہے، صحیح. میں تو بہت بڑا ولی ہو گیا ہوں. لیکن وہ کیا ہے؟ وہ راہ میں آنے والے خوبصورت منظر ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ اس کو چھوڑ کے آگے جانا ہے، آپ نے اس ادھر رکنا نہیں ہے، اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا. صحیح. صحیح. تو جو بھی کیفیت ہو رہی ہے، اگرچہ نہ بھی ہو رہی ہو، جی. تو اس نے توجہ کہاں رکھنی ہے کہ میں جس منزل کی طرف جا رہا ہوں، جو حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے میں قریب ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا. صحیح 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 صحیح. اس میں ہماری شیخ دو تین چیزیں سمجھ میں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے استاد سے میرے خیال سے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے. جی ہاں. اولاً تو کہ وہ، کیونکہ ظاہر وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا منزل وہ ہے، پھر بعد میں جو ہے وہ اپنی پریورٹیز الگ رکھ رہا ہے. جی ہاں. اچھا، دوسرا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت میں صرف اور صرف یہ نظارے دیکھنا چاہتا ہوں، منزل نہیں چاہیے کچھ نہیں، میں صرف یہ نظارے دیکھنا چاہتا ہوں. اس متعلق کیا؟ ہاں، تو ہپنوٹائز کرنے والے کے پاس چلے جائے، ہپنوٹائز کر کے اس کو شاید وہ جنت کی بھی سیر کروا دے گا. اللہ اکبر. بالکل ایسا ہوتا ہے. ہپنوٹزم کی آپ تاریخ پڑھیں اور اس کے بارے میں پڑھیں تو بہت کچھ آپ کو ہوگا. لوگوں نے جہنم اور جنت بھی دیکھی ہیں ہپنوٹائز ہو کے، جنات بھی دیکھیں، ایسی ایسی مخلوقات دیکھی ہیں جو عموماً جو ہے کسی روحانی عامل کو بھی نہیں نظر آتے. اللہ اکبر. اچھا. جی. تو کسی اچھے سائیکولوجسٹ کے پاس جائے جو ہپنوٹزم میں اچھا ماہر ہو، وہ ایسے ایسے نظارے دکھائے گا انشاءاللہ کہ آئندہ نیت کبھی نہیں ہوگی ایسے نظاروں کی. صحیح. حضرت ایک اور جو ہے وہ سوال، اگر کوئی شخص روحانی سفر کرتا ہے اور اسے کسی قسم کی روحانی قوت، کشف یا کوئی اور صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے، تو کیا یہ اس کی کامیابی ہے یا اصل کامیابی کچھ اور ہے؟ بالکل، یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں راہ میں آنے والے اچھے اچھے مناظر ہیں. واہ واہ واہ. صحیح. بہت خوبصورت مناظر ہیں، باغات ہیں، ادھر سے
آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، پھل توڑ کے کھا لیں، لیکن وہاں ٹھہرے نہ. صحیح. اصل منزل کیا ہے؟ معرفت. اپنی معرفت اور رب کی معرفت حاصل کریں، سبحان اللہ. اس کا قرب حاصل کریں. صحیح. صحیح. شیخ یہ بالکل میرا ایک لاسٹ سوال، پھر انشاءاللہ دعا کی طرف اور معاملات چلائیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی شخص اس وقت یہ پوڈ کاسٹ سن رہا ہو اور دیکھ رہا ہے تو، اور یہ کہتا ہے میں اپنا روحانی سفر درست طریقے سے شروع کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اسے 3 بنیادی چیزیں کیا بتائیں گے؟ ایسی 3 باتیں جنہیں وہ اپنے سفر کی بنیاد بنا لے. یہی عرض کریں گے کہ سب سے پہلے مقصد طے کر کے اس پختگی سے ڈٹے رہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا. آپ جب مقصد طے کرنے کے بعد اس راہ پر چلنے کی کوشش کریں گے تو ایسی لوگ اور ایسی چیزیں اس راہ میں حائل ہوں گی جن کے بارے میں آپ نے شاید زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی حائل ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تو مقصد طے ہوگا، پھر اس پہ ڈٹے رہیں گے اور باطن کو مضبوط رکھ کے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ آگے بڑھتے رہیں. دوسرا، پھر سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ مخلوقات کے جو فیصلے ہیں نا، یہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا. بے شک. کیا؟ بے شک اللہ نے فیصلے کرنا ہے. اور اس وقت بھی وہ مالک یوم الدین ہوگا. بے شک. کیا؟ مالک یوم الدین ہوگا. ہاں، وہ فیصلے فرمانے والے دن بھی وہ مالک ہوگا، وہ جج نہیں ہوگا. بالکل. واہ تو دنیا میں آپ کو بھی جج بننے کی ضرورت نہیں ہے. واہ واہ واہ. سالک کو سب سے اہم چیز یہ اپنی طبیعت میں بٹھانی چاہیے. صحیح. جیسے ہی آپ نے سلوک شروع کر دیا، آپ اب بالکل بھی جج نہ کریں لوگوں کو کسی طور پر، صحیح. جہاں آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری بات ہو گئی کہ آپ اپنے باطن کے جج ہو جائیں. اپنے باطن میں ایک ہمیشہ کی عدالت لگا کے رکھیں اور ہمیشہ دیکھتے رہیں کہ میرے باطن میں کیا چل رہا ہے. واہ واہ واہ. بس. اور یہ اہم چیزیں ہیں، اس کو جاری رکھیں تو اللہ پاک. سبحان اللہ شیخ، سبحان اللہ. حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا خصوصی ٹائم دینے کا. آج کی گفتگو سے ایک بات بہت کلیئر ہوتی ہے، روحانی قوت کی تلاش صرف جو ہے وہ ایکسپیرینسز کی تلاش نہیں بلکہ ایک پورا سفر ہے. لیکن اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اس سفر میں انسان کو کچھ کیفیت محسوس ہو، کوئی الہام ملے، کوئی کشف ہو، یا کوئی ایسی بات محسوس ہو جو عام تجربے سے مختلف ہو، تو انسان کیسے پہچانے کہ یہ الہام ہے، کشف ہے یا وہم ہے؟ اس سوال کو انشاءاللہ العزیز ہم ڈیٹیل کے ساتھ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ کریں گے. انشاءاللہ. دعا کی درخواست ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو. اللہم انا نسألک ایمانا وفضلا دائما ورزقا واسعا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا ودعاء مستجابا ولقاء اللہ نصیبا وجنة فردوسا وعقلا کاملا وعلما نافعا ونعیما مقیما. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لم يرحمنا في الدنيا والآخرة وكف أيدي الظالمين عنا يا حفيظ واحفظنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا واشفينا واشفينا. یا الہ العالمین، جتنے لوگ ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں، سب کے دلوں میں جو نیک جائز دعائیں تمنا خواہشات ہے قبول و منظور فرما. اللہم آمین.
سب کی بگڑیاں بنا دے، اللہم سب کے مسائل حل فرما اللہم یا رب العالمین، سب کی تمام شرور سے حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ تو سب کے دلوں کی دعائیں جانتا ہے، مولا کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حق لا اله الا الله محمد رسول الله۔